السلام علیکم ناظرین، خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید اللہ کے سوا کسی سے نہ رکھو۔ یونانی کہاوت ہے، ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ عربی کہتے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو وقت گزرنے کے باوجود بلائی نہیں جاتی، یہ دونوں زندگی بھر انسان کے دل و دماغ میں نقش رہتے ہیں۔ وہ انسان جو سختی میں آپ کا سہارا دے اور وہ جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جائے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 5 اصول اور قوانین آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے ارادوں کو چھپا کے رکھیں تاکہ لوگ آپ کے منصوبے نہ جانیں، ورنہ وہ آپ سے حسد کریں گے۔ ہمیشہ دوسروں کو آپ پر انحصار کرنے پر مجبور کریں گے تاکہ وہ آپ کے خلاف نہ جا سکے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے مالک سے زیادہ مت چمکیں، بلکہ مالک کو ہمیشہ بدتر محسوس ہونے دیں، ورنہ وہ آپ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرے گا۔ ہمیشہ کم بولیں، کیونکہ خاموشی بلا مشقت حاصل ہونے والی طاقت ہے۔ ہمیشہ اپنی ساکھ کی حفاظت کریں، کیونکہ بدنامی طاقت کو برباد کر دیتی ہے۔ کچھ ایسی مفت اور حیرت انگیز دوائیاں جن کے استعمال سے سینکڑوں بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ورزش ایک دوا ہے، پھیپھڑوں کی صحت کے لیے صبح کی سیر ایک دوا ہے، معدے کی صحت کے لیے روزہ ایک دوا ہے، انزائٹی ختم کرنے کے لیے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانا اور وقت گزارنا ایک دوا ہے، ذہنی دباؤ اور مایوسی کم کرنے کے لیے ہنسی ایک دوا ہے، ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گہری نیند ایک دوا ہے، اور سب سے بڑھ کر نماز 100 دعاؤں سے زیادہ کا مجموعہ ہے۔ آزما کر دیکھ لیں۔ جو شخص تمہیں ہنسانا چاہ رہا ہے وہ تمہیں بے خبر کرنا چاہتا ہے۔ ہنسی کا مطلب ہمیشہ دوستی نہیں ہوتا۔ ناظرین، جب تمہارا دشمن تمہیں ہنسا رہا ہو تو فوراً اپنا ذہن دھوکے سے نکال لو۔ ہنسی سب سے خطرناک آلہ ہے جو دل کو سلا دیتا ہے۔ جب زندگی میں تمہارے بلند ہونے کا وقت آتا ہے تو تمہیں سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں تمہیں توڑنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ تمہیں مضبوط بنانے، تمہاری نیت کو صاف کرنے اور تمہارے اگلے مقام کے لیے تیار کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہیں سب سے زیادہ صبر، حوصلے اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ سخت حالات میں ہمت نہ ہارو، جھکو نہیں، کیونکہ تم کسی عظیم مقصد کے لیے تیار کیے جا رہے ہو۔ سوتے وقت بار بار کروٹ بدلتے رہیں، برے خواب نہیں آئیں گے۔ ایک ہی وقت میں 2 کام نپٹانے کی عادت دماغی صلاحیتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ انسان دنیا کے کسی کام سے نہیں تھکتا جتنا کہ لوگوں کو راضی کرنے سے تھک جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم کی تھکاوٹ اور سستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد پیشاب کا نہ آنا مثانہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ مونچھوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو شوگر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تربوز کا جوس پیا کرو، جسم کی گرمی دور ہوگی۔ بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جو لوگ تھوڑا سا کام کر کے ہی تھک جاتے ہیں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ بچوں کا قد چھوٹا ہو تو آپ کو چاہیے کہ بچوں کو روزانہ سابودانہ گائے کے دودھ میں بنا کر کھلائیں۔ نہانے کے بعد بالوں میں تیل لگائیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بالوں کو صحت مند اور مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو بازاری خوشبودار تیل کی بجائے سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ اگر مچھر کا کاٹا ہوا اور خارش والا دانہ بن جائے تو 1 چمچ لے کر اسے آگ پر تھوڑا سا گرم کر کے دانے پر لگا دیں۔ دماغی پریشانی کے وقت 10 منٹ واک کریں، یہ دماغ کو راحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر واک زیادہ ہو تو زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ 3 باتیں روزانہ دہرا لیا کریں۔ آپ روزانہ ایک محدود سی انرجی لے کر دن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی اولین ترجیح اس انرجی کو اپنے اہم کام پر لگانا ہوتی ہے۔ گیمز اور سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ اپنے کام پر جتنا ہو سکے فوکس کریں۔ اتنا جلدی کامیاب ہوں گے۔ زیادہ فوکس کا مطلب جلدی کامیابی۔ یاد رکھیں، آپ کے زیادہ گولز یا زیادہ ٹارگٹ ہونا کامیابی کی دلیل نہیں، بلکہ اپنے ٹارگٹس پر مستقل مزاجی سے عمل کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ مستقل مزاجی کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اس حقیقت کو مت بھولیے کہ لوگ آپ کے
آئیڈیاز کو یاد نہیں رکھتے بلکہ آپ کے نتائج کو یاد رکھتے ہیں۔ آئیڈیاز عمل کے بغیر زیرو ہیں۔ نمک بلڈ پریشر کا خطرناک ترین عنصر ہے۔ جو لوگ کھانوں میں نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ دگنا ہوتا ہے۔ شہد میں کھجور شامل کر کے کھا لو، بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی طاقت میں کمی نہ آئے تو کھانے میں مٹی کے برتن استعمال کریں اور گوشت کی بجائے پھل اور سبزیوں کو ترجیح دیں۔ اگر جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کو روزانہ استعمال کریں۔ جو خواتین اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ ادرک کی چائے استعمال کریں۔ گیلے بالوں میں کنگھی کرنے والے افراد کے بال زیادہ جھڑتے ہیں اور بے رونق نظر آتے ہیں۔ کولڈ ڈرنک اور سوڈے والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کی اہم شریانیں کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ زیتون کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کنگھی پر لیموں کا رس لگا کر بالوں میں پھیر لو، بال چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ کلونجی سے شوگر کا علاج۔ کلونجی کو لیموں اور کریلوں کے رس میں ملا کر دھوپ میں سکھا لیں اور باریک پیس لیں۔ شوگر کے مریض کو روزانہ 1 چمچ پانی کے ساتھ کھلائیں، انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے۔ گوشت کی بجائے سبزی کا سالن زیادہ کھاؤ، اس سے سکن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ کھانے میں روزانہ کچا پیاز کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ ہونٹوں کی سیاہی کو دور کرنا ہے تو اس پر زعفران لگائیں۔ جو عورت بچے کو دودھ پلاتے ہوئے پانی پیتی ہے اس کے بچے کو نزلہ زکام جلدی آتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا کثرت سے استعمال پٹھوں اور جوڑوں کو کمزور کرتی ہیں۔ بات بات پر روٹھ جانے سے انسان اپنا وقار کھو دیتا ہے، جبکہ اعلیٰ ظرف شخص سے ہر ایک محبت کرتا ہے۔ بات بات پر بگڑ جانا عزت گوانے کے مترادف ہے اور اپنا مذاق بنانے کے مترادف ہوتا ہے۔ کسی سے روٹھنے کے لیے ٹھوس وجہ ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ہر بات پر روٹھ کر یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو منایا جائے گا، وہ امید ٹوٹنے پر بلا وجہ غمگین رہتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یہ پیغام لے لیں کہ کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے ناراض نہ ہوں، کسی پر غصہ نہ کریں۔ ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں سب دین کے لیے ہوں۔ معاف کر دینا ہماری عادت اور پہچان ہو۔ چائے زیادہ پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانگی کو بہترین رکھتی ہے۔ اگر برے خواب زیادہ آتے ہوں تو رات کو وضو کر کے سویا کرو۔ چائے پیشاب کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ نزلہ زکام کی شکایت ہو تو خشخاش کی چائے پینے سے یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگاؤ، 1 ہفتے بعد بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ جلدی دبلا ہونا چاہتے ہو تو کھیرے والا پانی پیا کرو۔ رات کو مکھن کھانے سے جلد نرم ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، سبز چائے کے استعمال سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانے کو جلدی ہضم کرنے، چہرے کو نکھارنے اور بالوں کو لمبا کرنے کے لیے پودینے کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، پیشاب کرتے وقت جھک کر بیٹھنے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نمکین پانی سے انڈے ابالنے سے انڈے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ 5 دن بعد چہرہ 10 سال سے بھی کم نظر آئے گا۔ پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ خوبصورت اور 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ خوش پسندی کا شکار نہ ہوں اور یہ ہرگز نہ سوچیں کہ سچ بولنے سے لوگ آپ کے قریب آ جائیں گے۔ لوگ ہمیشہ صرف انہی لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور انہیں انعام دیتے ہیں جو ان کے جھوٹے گمان کی غفلت میں بے ہوش رکھتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں انسان صرف سچ بولنے والوں کو ہی سزا دیتے آئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے جھوٹے گمانوں کو اور زیادہ چڑھا کر بیان کریں۔ سچ تو صرف وہ بولتے ہیں جو لوگوں کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ سکون تب ہی آتا ہے جب آپ سب کو معاف کر دیں، بلکہ تب آتا ہے جب آپ اپنے آپ کو بھی معاف کر لیں۔ ہم خود سے خفا رہ کر دوسروں کو خوش رکھنے کی